اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنی ہر چیز مسلمان قربان کر سکتا ہے، مگر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اسی حوالے سے ہم چند باتیں گوش گزار کریں گے کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس درجہ تک ہونی چاہیے، اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، بالکل اس طرح جس طرح کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے بازار کے اندر پھانسی کے پھندے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پوچھا، اب تو تم یہ چاہتے ہوگے، تمہاری یہ خواہش ہوگی، اگر تمہیں یہ پیشکش کی جائے تو تم قبول کرو گے؟ کیا پیشکش؟ اس نے کہا، اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے تو بتاؤ تمہیں منظور ہوگا؟ اس نے کہا، تم کیا بات کرتے ہو؟ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان نثار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ میں تو اتنی بات پر بھی اپنی جان بچانا گوارا نہیں کروں گا کہ اگر تم یہ کہو کہ تمہاری جان بخش دیتے ہیں، بدلے میں ہمیں اپنے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا لگانے کی اجازت دے دی جائے، میں تو اس کانٹے کی خاطر بھی اپنی جان بچانے کی خواہش نہیں کر سکتا، تم جان کے بدلے جان کی بات کرتے ہو۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کو ذرا میں واضح کرتا چلا جاؤں، سمجھاتا چلا جاؤں، کیونکہ بعض لوگ اس سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اقبال نے کوئی شرکیہ بات کہہ دی ہے یا کوئی غلط کلمہ کہہ دیا ہے۔ نہیں، شعراء کنائے میں اور اشارے میں ہی بات کیا کرتے ہیں۔ سو اقبال نے یہ بتا دیا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کر دو، تمہارے کام ایسے ہوتے چلے جائیں گے جیسے تم خود اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ رہے ہو۔ یہ مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سادہ لو صحابہ جیسا اندر ویسا ہی باہر، جیسا ایمان دل میں رکھتے تھے ویسا ہی زبان سے ظاہر کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر نہیں، یہ بات تیرے ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کچھ دیر خاموش رہے، ٹھہرے، توقف کیا، سوچنے کے بعد سر اٹھایا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آج یہ اعلان کرتے ہیں آج کے بعد عمر کو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اگر کسی سے ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اور کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے الفاظ جو لگتے ہیں وہ اس حدیث کے لگتے ہیں جو میں اب آپ کو سنانے لگا۔ ایک دن آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا عن الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ معلومات دیجئے، قیامت کے متعلق مجھے کچھ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کے متعلق سوال کر رہے ہو، بتاؤ اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے، اس کے لیے کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاص تیاری تو میں نے نہیں کی، لیکن میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے انس پھر تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ قیامت کے روز انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ کہنے لگے یہ بات میری زندگی کی سب سے حسین بات ہے، سب سے زیادہ مجھے جو بات پسند ہے وہ یہی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے روز انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں، دین کا ہر پہلو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، اخلاق برے بنا لو، زکوٰۃ چھوڑ دو، بس یہ کہو نعرہ لگا کر کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لہذا میں آپ کا ساتھ ہوں گا۔ نہیں، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت کرتے تھے تو مکمل دین کے اوپر کار بند تھے، مکمل اطاعت تھی ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع مل گیا۔ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کیا، آپ کے لیے جائے نماز بچھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات آپ کے ساتھ گزاری اور آپ کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ربیعہ تم نے میری خدمت کی ہے، چلو سوال کرو، کچھ مانگو کہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ پیشکش کرتے تھے کہ سوال کرو کوئی میں جواب دوں یا مانگو میں عطا کروں، تو یہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ربیعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی پیشکش کر دی۔ اب آپ حیران ہو جائیں یہاں پر، جو اقبال نے بھی کہا ہے غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال نے کہا ہے مسلمان وہ جہان کو اپنے قدموں تلے رون دینے والے، وہ درویش صحرا نشیں، تجھے کیا پتا وہ کون لوگ تھے، میں اگر چاہوں تو الفاظ میں بیان تو کر دوں، مگر تیری سوچ سے بھی بالا تر ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ پوچھا ربیعہ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آج آپ نے مجھے یہ پیشکش کر ہی دی ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا کر دیجئے۔ میں چاہتا ہوں میں جس طرح دنیا میں آپ کو دیکھ کے، آپ کے چہرہ پرانوار کو دیکھ کر اپنی تشنگی اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، میں اس طرح جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا ربیعہ کچھ اور چاہتے ہو تو وہ بھی بتاؤ؟ کہا نہیں کچھ اور نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ بھی میری یہی خواہش ہے، یہی مانگتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی علی نفسک بکثرۃ السجود، اے ربیعہ پھر کثرت سجود کے ساتھ میری معاونت کرو، میری مدد کرو، یعنی کثیر اعمال کرو، کثیر نوافل کرو کہ یہ نوافل کی کثرت تمہیں اللہ کا قرب عطا کریں گی اور یہ مددگار ہوں گے اس بارے میں کہ تمہیں کل جنت میں میرا قرب، جنت میں میرا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ یہ چاہتے تھے صحابہ اکرام کہ کسی طرح ہمیں
رفاقت مل جائے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں, آج پھر اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اپنے بیٹے کو بلا کر کہا عبداللہ, عمر کی ایک خواہش ہے, عمر کی ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ ایسا کرو, جاؤ ازواج مطہرات میں جن کے باپ بھی سچے, جو خود بھی سچے, سچے نبی کی سچی بیوی, پاک دامن نبی کی پاک دامن بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے التجا کرو. یہ نہ کہنا امیر المؤمنین کہتے ہیں, کہنا عمر کہتے ہیں. وہ حجرہ آپ کی ملکیت تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا. اس حجرے میں کچھ جگہ باقی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن کر دیا جائے, مجھے اجازت مل جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اجازت مانگی. آپ نے کہا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی, لیکن عمر جیسی شخصیت کو انکار نہیں ہے, میری طرف سے اجازت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میری روح جب پرواز کر جائے اے عبداللہ, پھر میرے میت کو ایک دفعہ, میری چارپائی کو ایک دفعہ ان کے سامنے لے کر جانا, پھر ان سے اجازت طلب کرنا. اگر وہ پھر اجازت دے دیں تو پھر مجھے کہاں دفنانا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سپرد خاک کر دینا. ان کی تو خواہشات ہی یہ تھیں کہ جس کے ساتھ ہم نے ساری زندگی گزاری ہے, جن کی اطاعت اور تابع داری میں ہم نے ساری زندگی گزار دی ہے, جن کی فرما برداری میں ہم نے زندگی گزار دی, جن کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے, کاش کے مرنے کے بعد بھی ہمیں اگر رفاقت مل جائے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مل جائے. اور کون نہیں جانتا کہ صحابہ اکرام کی تلواریں اس وقت بے نیام ہو جایا کرتی تھیں اور وہ بے تاب ہو جایا کرتے تھے جب انہیں یہ پتا چل جاتا تھا کہ کسی نے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی نکال دیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے. صلح حدیبیہ ہوا. صلح حدیبیہ میں صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر پڑاؤ کیا. اب اندر مشرکین مکہ کی جانب سے مذاکرات کرنے کے لیے عروہ بن مسعود الثقفی جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کیجئے, کوئی بات چیت کیجئے. وہ آئے ہیں عمرہ کے لیے, ہم آنے نہیں دے رہے, چلو مذاکرات سے بات رفع دفع ہو جائے, جنگ تک بات نہ پہنچے. اور آپ جانتے ہیں انسان جب کسی کو سفیر بنا کر بھیجتا ہے تو اس کو بناتا ہے جس پر اسے مکمل اعتماد ہوتا ہے کہ یہ پکا اپنا آدمی ہے, دغا نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا, پکا اپنا سمجھدار. گئے, جا کے مذاکرات کیے, مذاکرات کرنے کے بعد آئے اور آ کر کیا کہا؟ آ کر کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ عروہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے, میں نے ان کے محل میں بیٹھ کر کھانے کھائے ہیں, میں نے ان کے دربان میں ان کے جانثار بھی دیکھے ہیں, ان کی رعایا کو بھی دیکھا ہے. میرا تم سے یہ مشورہ ہے کہ جیسے جانثار میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہیں, کسی کے نہیں دیکھے, تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. یہ مت سوچو تم ان سے جنگ کر سکتے. انہوں نے کہا بھئی ایسا کیا دیکھ لیا, ایسا کیا دیکھا تم نے کہ تم کہتے ہو کہ جنگ نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا لعاب ان کے زبان سے نکلتا ہے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ گراتے ہیں, اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے قطروں کو پکڑنے کے لیے آگے دوڑ رہے ہیں, وہ قطرے زمین پر نہیں گرتے, صحابہ کے جسم کے اوپر گرتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے نبی کے پسینے کو صاف کر کے اس سے خوشبو کے لیے سنبھال لیتے ہیں, ان کے بال کٹے تو صحابہ سنبھال لیتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے نبی کلام کرتے ہیں تو وہ ایسے سن رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے
جب وہ اپنے نبی سے بات کرتے ہیں ان کے آوازیں، ان کے جان نثاروں کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے ان کے کسی جان نثار میں یہ جرت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر اپنے نبی سے بات کر سکے. میں کہتا ہوں جس کے ایسے جان نثار ہوں تم اس سے جنگ نہیں کر سکتے ہو. یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ تابعداری اور یہ فرما برداری کا عالم ہے صحابہ اکرام کا، اور یہ وہ محبت ہے جو بدرجہ اتم پہنچی ہوئی ہے. اسی محبت کی وجہ سے، اسی تابعداری اور اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے تو منافقین کو یہ ہضم نہ ہو سکی، اور انہوں نے کہا کیا ہم بھی ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. الا انہم ہم السفہاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے، بے وقوف صحابہ نہیں، بے وقوف تم لوگ ہو. وہ کیوں سمجھتے تھے؟ ایک دنیا پرست آدمی، ایک سیکولر ذہن کا آدمی، وہ تو یہی کہے گا کہ یہ نعوذ باللہ بے وقوفی ہے کہ ایک شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان بھی قربان، اپنا مال بھی قربان، اپنا خاندان بھی قربان، اب صحابہ اکرام نے اپنے شہروں کو بھی چھوڑ دیا، اور بلکہ کیا کہنا صحابہ اکرام کے جذبے کا کہ وہ تو یہ کہتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے، غزوہ بدر جس وقت ہوا، کہا قیدی آئے، کہا ان کو رہا کرنا تو دور کی بات، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے. ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں. رشتے ناطے ختم، تعلقات ختم. کہاں پر؟ جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو جاتی ہے. مسیلمہ کذاب کون تھا؟ یہ وہ بدبخت ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کیا تھا. دعوی نبوت کیا. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں اسلام کی باہیں کتنی کشادہ ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کو شہید کر دیا وحشی نے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمان ہو گیا، تیرا ایمان قبول ہے. ہم کسی کو دائرہ اسلام میں آنے سے نہیں روک سکتے، نہیں روکتے. جو مسلمان ہو گیا اس کی سابقہ خطائیں معاف ہو گئی. اب میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا. پھر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جنگ ہوئی، وہی چھوٹا نیزہ، وہ چھوٹا نیزہ جو جس سے چھپ کر حضرت حمزہ پر وار کیا، میں نے اسی نیزے کو رکھا، میں گھات لگا کر بیٹھا رہا، میرا ٹارگٹ تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کا ازالہ ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ بلا آخر مسیلمہ کذاب تک میری رسائی ہوئی، اور پھر اسی نیزے سے میں نے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا. اور میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو سکون دیا کہ یہ بدلہ ہے، یہ ازالہ ہے اس غلطی کا جو جاہلیت میں مجھ سے ہوئی تھی. اور آج میں نے اس جھوٹے دعوے دار کو جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دعوی نبوت کیا، اس کو جہنم واصل کر دیا. اور یاد رکھ لیجئے لا نبی بعدی، کوئی شخص
یہ دعویٰ بھی کرے ہم اس سے دلیل بھی نہیں پوچھ سکتے کہ اپنے نبی ہونے کی دلیل بھی دو، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ کی نبوت قیامت تک کے جن و انس کے لیے ہے. غزوہ احد ہوئی، ہم جانتے ہیں غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا جب مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے، اور ایک وقت یہ بھی آیا جب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے. یہ افواہ بھی پھیل گئی. یہ افواہ پھیلتی پھیلتی مدینے میں پہنچی. مدینے کی ایک عورت جس کا شوہر بھی جنگ میں، جس کا بیٹا بھی جنگ میں، وہ دوڑتی ہوئی مدینے کے باہر آئی. ایک شخص کو دیکھا، آیا، پوچھا، کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. دوسرا آیا، پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیسے ہیں؟ اس نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا. تیسرا آیا، پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس نے کہا فکر نہ کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے. کہنے لگی میرا پورا خاندان تو کیا، میں خود بھی ماری جاؤں مجھے پرواہ نہیں ہے. اب مجھے سکون ہو گیا کہ پتہ چل گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے. نہ شوہر کی پرواہ، نہ بیٹے کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بھائی کی پرواہ، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. اگر فکر لگی ہے تو صرف اس بات کی لگی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں. اور قربان جائیں ان صحابہ اکرام پر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کہ جن کا ہاتھ چھلی ہو گیا، اور جانتے ہیں ان کا ہاتھ زخمی کیوں ہوا؟ ہاتھ زخمی کیوں ہوا؟ ہاتھ زخمی میدان جنگ میں کسی اور وجہ سے نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو یہ جانثار اپنے ہاتھوں کے اوپر روک رہے تھے. اپنی سینوں پر روکنے والے، اپنے ہاتھوں سے روکنے والے کن تیروں کو؟ وہ تیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اٹھتے تھے. اور بات آئی ہے تو اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ مختلف تاریخی کتابوں میں مختلف طرح سے آیا ہے. ان تمام سے اکٹھا کر کے جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جان نثار صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہو گئے. کافروں کی طرف سے تیر برسنے لگے، تیر کو اپنے سینوں پر برداشت کرنے لگے، بلا آخر زخموں سے چور ہو کر گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا زیاد ابن سکن گر گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا زیاد کو میرے قریب لاؤ. زیاد کو قریب لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہیں. حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ، اپنے گال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک کے اوپر رکھ دیے ہیں. خود اپنے چہرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے اوپر رکھ دیا. زخموں سے چور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا. حضرت زیاد ابن سکن کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میری آنکھیں بند نہ کیجئے. کیوں بند نہ کیجئے؟ کل قیامت کے روز میرا رب مجھ سے پوچھے گا زیاد جب تم دنیا چھوڑ کے آئے تو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ میں کہوں گا اللہ میں دنیا کو اس حالت میں چھوڑ کے آیا کہ تیرے نبی کا دیدار کر رہا تھا، تیرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں دنیا چھوڑا ہے. زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ. ایسے جان نثار، ایسے عظیم لوگ، اور کیوں نہ اس چہرے کا دیدار موت سے قبل کیوں نہ کیا جاتا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن 14ویں کا چاند، حسن میں جب ہم نے مثال دینی ہو تو ہم چاند کی مثال دیتے ہیں نا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن تاریک راتوں میں میں باہر نکلا، میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. چاند کی طرف دیکھا تو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. میں نے ایک نظر چاند کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا. کہتے ہیں اگر مجھے چاند سے زیادہ چہرہ خوبصورت نظر آیا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے. جانتے ہیں ان کے الفاظ کیا تھے؟
جب لوگ طلع البدر علینا کہ نعرے لگانے کے لیے مدینہ سے باہر درختوں کے اوپر کھڑے منتظر ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو پہلے یہودی تھے، جب میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر پڑی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، جس کو دیکھ کر ہی صحابہ اکرام کے دل تر و تازہ ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کی محافل میں بیٹھتے ہی ان کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایک وہ بھی تھا، ایک ڈاکٹر کہہ لیں، ایک طبیب کہہ لیں، ایک ڈاکٹر ایک طبیب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں نے سنا ہے آپ نعوذ باللہ کچھ بہکی باتیں کرتے ہیں، آپ کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں طبیب ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا علاج نہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، اچھا میرا علاج کرنا چاہتے ہو، چلو جو میں بہکی باتیں کرتا ہوں پہلے وہ تو تمہیں سناؤں، جو میں باتیں کرتا ہوں، جو میں توحید کی بات کرتا ہوں، جو میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، جو میں اخلاق کی بات کرتا ہوں، جو میں وحدانیت کی بات کرتا ہوں، جو میں شرک کی مذمت کرتا ہوں، پہلے تمہیں یہ تو سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا، اس کے سامنے اپنی دعوت کو، دین اسلام کو رکھا، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر کہنے لگا، میں آج کے بعد اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ساری زندگی آپ کی تابعداری کروں گا، آج کے بعد کبھی آپ کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ یہ مٹھاس تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں۔ صحابہ اکرام کو آپ جانتے ہیں وہ مشہور واقعہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا اعتماد تھا، اس قدر یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو سے، صحیح مسلم کی روایت، ایک اونٹ کا سودا کیا، ایک اونٹ خریدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کچھ دور گئے، کہنے لگا کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں۔ وہاں موجود نہیں تھے، اس بیع میں موجود نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اونٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خزیمہ تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تو نے کون سا دیکھا تھا مجھے؟ یہ سودا ہوتا تو نے کون سا دیکھا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، خبر کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، آپ کے بتانے پر ایمان لاتے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اونٹ خریدا ہے تو میں نے اس کی بنیاد پر گواہی دے دی کہ آپ نے خریدا ہے۔ جب آپ کی زبان اتھر سے نکل گیا کہ خریدا ہے تو پھر خریدا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سن لو، خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر شمار کی جائے گی۔ اور یہ موضوع نہیں ہے، اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بات سے بات بن جاتی ہے کہ جس وقت قرآن جمع کیا جانے لگا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اس میں یہ بات شامل تھی کہ قرآن مجید جو کہ مختلف اوراق پر، پتوں پر، ہڈی پر، پتھروں پر لکھا ہوتا تھا، لوگ وہ لاتے تھے،
ایک حضرت زید حافظ اس کو چیک کرتے، حضرت عمر حافظ اس کو چیک کرتے، اور اس کے بعد اس قرآن کی آیت کے ساتھ 2 گواہ ہونا ضروری تھے، اس کے ساتھ 2 گواہ ہونا ضروری تھے۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیت آ گئی، سورۃ التوبہ کی آخری آیت آ گئی۔ یہ آیت کس کے پاس سے نکلی؟ یہ آیت نکلی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، اور خزیمہ کے پاس آیت موجود ہے، گواہ کوئی نہیں، آیت موجود ہے، گواہ کوئی نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا قرآن مکمل ہو چلا، یہ آخری آیت ہے، یہ آیت حضرت خزیمہ سے نکلی ہے، گواہ ان کے پاس کوئی نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زید اس آیت کو قرآن میں لکھ لو، تمہیں پتہ نہیں خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ یہ ہے مقام مرتبہ صحابہ اکرام کا، جنہوں نے تابعداری اور فرما برداری کی ایسے مثالیں قائم کر دی ہیں، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ اور اقبال کی بات آئی ہے تو آپ کے سامنے اس کے انداز میں، اس کے اشعار میں ایک اور طرح سے محبت کا اظہار رکھتا چلوں۔ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا، اس نے بھی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک گنہگار ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ایک منفرد انداز سے کیا۔ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، از روز محشر عذر ہائے من پذیر، ورگر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہا تو غنی از ہر 2 عالم، یہ ترجمہ ہی سمجھ لیں اس آیت کا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو غنی از ہر 2 عالم، اے اللہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز بادشاہ، تجھے کون پوچھنے والا، تجھے کون سوال کرنے والا، من فقیر، میں تیرا عاجز بندہ، میں تیرا فقیر بندہ، از روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ ایک التجا ہے میری، ایک عرض ہے میری کہ اگر قیامت کے روز میرا حساب نہ ہی لے تو کیا فرق پڑتا ہے، مجھے بغیر حساب کے ہی سائٹ پر کر کے جنت میں داخل کرا دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ از روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، اگر میرا حساب لینا تیرے قانون کے مطابق بہت ہی ضروری ہوا، اگر بہت ہی ضروری ہوا کہ تو نے میرا حساب لینا ہی ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو میرا حساب میرے نبی کے سامنے نہ لینا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا اپنے نبی کو، میں نے کیا کیا ہے ان کے لیے، میرے پلے کیا ہے کہ میں اپنے نبی کو امتی کی حیثیت سے ملوں گا۔ اے اللہ مجھ پر یہ احسان کرنا کہ میرا حساب میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لے لینا۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہے، یہ اپنی عاجزی کا اقرار ہے۔ ہم نے کیا تیر مارا ہے، ہم نے کیا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر؟ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت موقع دے تو ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی موقع ملا اپنا تن من دھن، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا کاروبار، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے نوجوانوں کے اندر اس حمیت کو، اس غیرت کو بیدار کریں۔ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے کو استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ شعور ان کے اندر بیدار کریں کہ تمہارا خون ابھی اتنا سفید نہ ہو جائے کہ تمہارے سامنے تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور تم خاموش رہ جاؤ۔ اور اس امت کے جینے کا کوئی سوال کیا رہ جاتا ہے، اس امت کے باقی رہنے کا کوئی سوال کیا رہ جاتا ہے کہ جس امت کے سامنے اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور وہ امت راتوں کو چین کی نیند سے سو بھی جائے،
جو اپنے باپ پر گالی کو برداشت نہیں کرتا، جو اپنے لیڈر کے لیے گالی کو برداشت نہیں کرتا، جو اپنے بھائی کے لیے گالی کو برداشت نہیں کرتا، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے رہبر اور رہنما، اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا کہے اور وہ برداشت کر جائے؟ یقیناً ہمارے خون کی گردش تیز ہونی چاہیے، یقیناً ہمیں اس معاملے میں جذباتی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا نازک ہے۔ اور ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تجزیہ نگار کا کالم پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا، اس نے کہا میری ایک دفعہ ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس یہودی نے کہا میں نے مسلمانوں کی نفسیات پر بڑی سرچ کی ہے۔ یہ یہودی آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، معجم المفارس لالفاظ الاحادیث، یہ ایک کتاب ہے، اب تو کمپیوٹر آ گیا نا، آپ کلک کریں سب کچھ آ جاتا، نہیں، یہ ایک کتاب ہے تقریباً 8 جلدوں میں، 16 جلدوں میں، مختلف طبعات ہیں، کم از کم 8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا کمال یہ تھا کہ حدیث کا ایک لفظ آپ لینا، ایک لفظ، مثلا آپ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ نیات کا لفظ آپ لیں، اس کتاب میں کوئی انڈیکس میں جائیں، یہ کتاب آپ کو بتا دے گی کہ ذخیرہ احادیث پوری میں نیات کا لفظ کس کس حدیث میں، کس کس جگہ، کس کس کتاب میں آیا۔ اتنی باکمال کتاب، معجم المفارس لالفاظ الاحادیث، حدیث کو تلاش کرنے کے لیے، اور یہ یہودیوں نے لکھی۔ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہودیوں نے لکھی ہے، مستشرقین نے لکھی، اتنی سرچ ہے ان کی۔ تو اس نے کہا میں ایک یہودی سے ملا، تو اس نے کہا میں مسلمانوں کی نفسیات پر بڑی سرچ کی۔ اس نے کہا بھی کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، فراڈیا ہو سکتا ہے، مسلمان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، مسلمان کو تم بے حیائی کے پیچھے لگا کے کمزور کر سکتے ہو، اس کو سود کھلا سکتے ہو۔ الغرض المختصر کو اس نے کہا کہ میں نے یہ انالیسس کیا کہ مسلمان سے ہر کام کروا سکتے ہو، اگر مسلمان نہیں برداشت کرتا تو اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، چاہے کتنا گناہگار ہو، چاہے کتنا نچلے درجے کا ہو، چاہے اس کا ایمان کتنا کمزور ہو۔ اس نے کہا یہ ایک میرا تجربہ ہے، یہ ایسا ایک پہلو ہے، اس پر آ کے مسلمانوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس پر آ کے مسلمان برداشت نہیں کرتا، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دفاع میں علماء اکرام اور جو بھی جج حضرات اور جو بھی معاونین مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی معاونت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری جان سے بھی زیادہ راسخ فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔